مسجد قباء کے فضائل کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل کیا ارشاد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات ارشاد فرمائی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا کیا عمل ہوا کرتا تھا جب مسجد قباء میں جاتے تھے۔ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر چاش کے وقت نہ صرف 2 دن نماز پڑھتے تھے، کتنے 2 دن نماز پڑھتے تھے، جس دن مکے آتے ہمیشہ چاش کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے۔ آپ پتہ ہے عام مسجد کے اندر اگر ہفتے میں 2 مرتبہ پڑھتے تھے، کیوں؟ ثواب ایک ہی ہے، ایک پڑھے گا تو ایک۔ لیکن جب حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ مکے میں آتے تو روزانہ چاش کی نماز پڑھتے، فجر کے بعد اشراق اور چاش جو پڑھتے روزانہ پڑھتے۔ کیا ہے کہ پتہ تھا کہ وہاں پر ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ثواب ہے، اور مومن کیا ہے نیکیوں کا عریض ہوتا ہے، اسی لیے مستقل طور پر آپ چاش کی نماز وہاں پر پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جب یعنی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آتے تو پہلے کیا کرتے؟ طواف کرتے، پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھتے، اور جس دن مسجد قباء آتے وہاں پر ہفتے کے دن آتے، جب مسجد میں داخل ہوتے تو اسے ناپسند کرتے کہ بغیر نماز پڑھے وہاں سے نکلے۔ یعنی مسجد قباء میں داخل ہوتے تو وہاں پر بھی نماز پڑھتے پھر کوئی نکلتے۔ یہ کیا ہے؟ یہ صالحین کی سنت ہے، یہ کیا ہے؟ صالحین کی سنت ہے۔ آج بھی علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی غرض یا کسی مجبوری یا کسی بھی وجہ سے مسجد کے اندر آ گئے، مسجد کے احاطے میں آ گئے، تو بہترین اچھا طریقہ صالحین کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت تحیۃ الوضو یا تحیۃ المسجد 2 رکعت نفل پڑھ کے پھر آپ واپسی چلے جائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ اور یہ اکثر علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو لوگ آپ نے دیکھا ہوگا نا، کچھ ایسے احباب ہوتے ہیں مساجد کے اندر کوئی وضو کرنے کے لیے، کوئی یعنی واش روم استعمال کرنے کے لیے، شہروں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو استعمال کرتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں آپ اپنی ضروریات تو پوری کر رہے ہیں، استعمال تو کر رہے ہیں، بہت اچھا ہے، آپ منع نہیں کرنا چاہیے، کر رہے ہیں سارے، لیکن اس سے آپ پر کیا ہے؟ آپ آ گئے نا مسجد کے احاطے میں، اب آپ پر مسجد کا بھی حق بن گیا، اور جس جگہ پر آپ نے وضو کیا اس وضو خانے کا بھی حق آپ پر ہو گیا کہ اب آپ کیا کریں کہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو 2 رکعت یا 4 رکعت نفل نماز پڑھ کے پھر چلے جائیں۔ اب آپ کیا ہے؟ مسجد کا بھی حق آپ نے ادا کر دیا اور وضو خانے کا بھی حق ادا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ تعلیمات ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، فقط ان 2 اوقات میں، جیسے فجر کے بعد جو مکروہ اوقات ہے وہ، اور جو عصر کا ٹائم ختم ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پر، یعنی ان اوقات میں الغرض 3 اوقات ایسے، 2 تو یہ اور تیسرا یہ بالکل جو دوپہر کا ٹائم ہوتا ہے، یعنی 3 اوقات، ان ٹائم پر نماز نہ پڑھی جائے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کو ثواب ہی ثواب ہے۔ اور مسجد قباء کی زیارت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اس کو عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جو 2 رکعت یا اس سے زائد نماز پڑھتا ہے مسجد قباء میں تو اس کو 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید علامہ آصف قادری آفیشیل میں درس بخاری کی اس بابرکت سیریز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ علامہ آصف قادری آفیشیل پر درس صحیح بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس علمی سفر کا حصہ بنیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔